حضرات یہاں تشریف لیں، یہ جگہ خالی ہے، یہاں کھڑا کوئی نہ رہے، تھوڑا سا وہاں راستہ رہتا کہ کوئی آئے تو اس طرف جا سکے، چونکہ ابھی دوست آ رہے ہیں۔ الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فهدوا عني، أو كما قال. میرے محترم بھائی اور دوستو، پچھلی صدی میں مسلمانوں نے اپنے ملکوں سے ہجرت کی، بہت زیادہ، کروڑوں کی تعداد، مختلف ملکوں میں رزق کی تلاش، اور رزق کی تلاش اللہ کی طرف سے اجازت بھی ہے، حکم بھی ہے۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ زمین میں پھرو اور حلال تلاش کرنا، حرام نہ تلاش کرنا۔ فضل اللہ، کہ فضل کے لفظ میں اشارہ ہے کہ چاہے تم ویانا میں رہو اور چاہے تم مدینہ میں رہو، کمائی حلال کرنا، حرام نہ کرنا۔ مدینہ میں رہ کے چرس بیچی اور ویانا میں رہ کے حلال کام کیا تو یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس سے جو حرمین میں بیٹھ کے نشہ بیچ رہا ہے، کیونکہ وہاں بھی نشہ بک رہا ہے۔ تو وابتغوا من فضل اللہ، فضل میں اشارہ ہے کہ رزق حلال ہو، حرام۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبكم كثرة الخبيث، کہ میرے بندو میرا امتحان آئے گا، رزق حرام زیادہ ہوگا، حلال تھوڑا ہوگا، لیکن حرام بے برکتہ ہوگا، حلال برکت والا ہوگا۔ حرام تمہارے ساتھ مسائل لائے گا جو ساری زندگی اس سے نکل نہ پاؤ گے، حلال تمہارے لیے برکتیں لائے گا، تمہاری اگلی نسلیں بھی اس سے نفع اٹھائیں گی۔ تو وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ کے لفظ میں اشارہ ہے کہ حرام زیادہ ہوگا، حلال اس کے مقابلے میں کم ہوگا، لیکن حلال بابرکت ہوگا، حرام بے برکت ہوگا، حرام وبال ہوگا، حلال رحمت ہوگا۔
میرے گاؤں کے قریب چیچا وطنی ایک شہر ہے، وہاں ہماری جماعت گئی ہوئی تھی، وہاں ایک اللہ کے نیک بندے رہتے تھے، ان کی ہم زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو 2 آدمی آئے، 40 سال پرانی بات ہے، لیکن وہ ان کا ایکشن ایسا تھا کہ مجھے ساری زندگی کے لیے یاد رہے گا۔ تو آ کر کہنے لگے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے دیتے۔ وہ جو ایکشن تھا نا، اس سے یہ مجھے قصہ ساری زندگی کے لیے یاد ہوگا۔ اللہ رزق حلال دے دیتے بہت، مجھے بڑا عجیب لگا، میں ان کو دیکھ رہا تھا۔ تو آگے ان بزرگوں نے بڑے بولے منہ سے کہا حلال تھا تھوڑا ہی ملو، حلال تھا تھوڑا ہی لبو، حلال تھا تھوڑا ہی لبو، حلال تو تھوڑا ہی ملے گا، لیکن اس میں ملے گا کیا؟ من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک فرائض پورا کرے، یہ نہیں کہ نماز ہی چھوڑ دے، روزہ ہی چھوڑ دے، سچ ہی چھوڑ دے، سچائی کے ساتھ فرائض کو پورا کرتے ہوئے جو صبح سے شام تک رزق حلال میں تھکتا ہے، تو اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارے نبی کی نظر پڑی ان کے ہاتھوں پر، ہاتھ بڑے سخت تھے اور نشان پڑے ہوئے، جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں تو ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے اسے کہا سعد یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میں مزدوری کرتا ہوں، اپنے کھیت میں خود ہی کام کرتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے حلال کوشش کرتا ہوں، تو وہ میرے ہاتھ سخت ہو گئے۔ تو پوری مجلس تھی، تو آپ نے ان کا یوں ہاتھ پکڑا اور سب کو دکھا کے یوں بوسہ لیا، ہاتھ کو چوما، اور پھر کہا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہوگا اس پہ جہنم حرام ہو جائے گی، اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ امتحان ڈال دیا کہ حرام زیادہ اور جلدی یوں، اور حلال پس پس کے آتا ہے، پس پس کے آتا ہے، گھٹ گھٹ کے آتا ہے۔ اور پھر ایک اور آگے کی ایک اور حدیث یاد آ گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں، جنت خود وی آئی پی لوگوں کی ہے، اس جنت میں ایک وی آئی پی کلاس ہے، جنت کے اندر ایک اعلیٰ جنت ہے۔ ساری جنت اللہ نے نہ لکڑی لگائی، نہ لوہا، نہ تانبا، نہ پیتل، نہ پتھر، نہ مٹی، نہ چونا، نہ گارا، نہ ریت۔ جنت کے میٹیریل کا سب سے جو لو میٹیریل ہے وہ سونا اور چاندی ہے، یہ لو میٹیریل ہے، باقی وہ ہمیں پتہ نہیں ہے کیا، تو وہ بتاتا کیا؟ سونا چاندی ہم جانتے ہیں، موتی یاقوت ہم جانتے ہیں، وہ تو اس نے بتا دیا۔ جو ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں، تو ہمیں بتاتا تو ہمیں پتہ کیا چلتا؟ تو اللہ نے ایک آیت میں ساری جنت کا ہمیں نقشہ بتایا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے بندو جتنا مرضی زور لگا تم سوچ نہیں سکتے میں نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا سامان تیار کر کے رکھا، تم سوچ ہی نہیں سکتے، تمہاری سوچ سے آگے کی چیز۔ تو ادنا میٹیریل ہے سونا چاندی، اور درخت بھی سونے اور چاندی کے، گھاس زعفران کی، چھت اپنے عرش کو بنایا، دودھ شہد شراب کے دریاؤں سے اسے سجایا، اور ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی زندگی، موت سے پاک، غم سے پاک، پیشاب پخانے سے پاک، لڑائی دکھن سے پاک زندگی عطا فرمائے۔ وہ خود ایک عالیشان چیز، اس میں ایک عالیشان جنت ہے جس میں 3 طرح کے آدمی جا سکتے۔ الامام العادل، ایک عدل کرنے والا حکمران، ذو رحم وصول، رشتہ دار برا سلوک کرتے رہے اور یہ ساری زندگی ان کے ساتھ اچھا کرتا رہا، بدلہ نہیں دیا، وہ کیا جو اللہ نے چاہا،
والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. ہماری پوری دنیا کا اور ہمارے ملک میں زیادہ ہے انتقامی اخلاق ہیں، انتقامی، کہ جو ایک کرے اس کے ساتھ 10 کرو، اور جو گالی دے اس کو پتھر مارو، جو پتھر مارو اسے گولی مارو. یہ ہمارے ملک کے انتقامی اخلاق بن چکے ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا وہ جو جنت میں VIP جنت ہے، اس میں ایک وہ آدمی جائے گا رشتہ دار برا سلوک کرتے رہے اور وہ اچھا کرتا رہا، اور لوگوں کے تانے بھی سنتا رہا، بے غیرت ہو گیا، بے حیا ہو گیا، نک وڈا چڑھی، تو وہ چپ کر کے سنتا رہا اور سہتا رہا اور ان سے اچھا کرتا رہا، اچھا کرتا رہا، اچھا کرتا رہا. ایک حدیث ساتھ اور جوڑ دو. آپ نے کہا پاگل نہ بننا، لا تکونوا امعا، پاگل نہ بننا. کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ اما عجیب لفظ تھا تو صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا. آپ نے کہا اما وہ ہوتا ہے، یعنی پاگل وہ ہوتا ہے جو یوں کہے جو اچھا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم برا کریں گے. یہ پاگل ہے. یہ میرے نبی کی نظر میں دیوانہ ہے. وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، آپ نے فرمایا تم یہ نہ کرنا، تم یہ کرنا اور تم یہ کہنا کہ جو برا کرے گا ہم اچھا کریں گے. پی جائے یام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. سہنے کا بھی مزہ ہے، چپ رہنے کا بھی مزہ ہے، غصہ نکالنے کا بھی ایک مزہ ہے جس کے پیچھے ندامت ہے، اور پی جانے کی ایک تلخی ہے جس کے پیچھے مزہ ہے. ذو رحم وصول، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والا، ماں باپ، اولاد، بیوی، بچے، بہن، بھائی. آدمی عام طور پہ باہر اچھا سلوک کرتا ہے، گھر میں آ کے انتہائی بدتمیز ہو جاتا ہے. بیوی سے انتہائی بدتمیز، بیوی اوروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی، خامن کے ساتھ انتہائی تیز زبان، اوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، سگے بھائی کا گریبان پکڑ لیتے ہیں. یہ ہمارا ماحول ہے، یہ ہمارا ماحول ہے. اور خون کے رشتوں کی، رشتے ناتوں کی قدر میرے رب نے بٹھائی، میرے نبی نے بٹھائی، اور وہ یہ یوں بٹھا رہا ہے کہ تم اچھا سلوک کرو، برائی کو بھی اچھائی سے بدلو. آؤ اس جنت میں جس کو اللہ نے جنت کے VIP کے اندر VIP بنایا. اور تیسرا جس کی وجہ سے آپ کو ساری حدیث سنائی، آخری، ذو عیال صبور، ساری زندگی حلال کمایا، حرام نہ کمایا، اور کچھ ضرورتیں پوری ہوتی تھیں، کچھ رہ جاتی تھی، اور صبر کر کے چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا. تو آج وہ بھی یہاں آئے گا، اس VIP جنت میں آئے گا. پچھلی صدی میں ایک مسلمانوں کا لشکر نکلا وسائل کی تلاش میں، روٹی کی تلاش، پوری دنیا میں پھیل گئے. اکثریت جو نسل وہاں رہ گئی، ان کی اکثریت اس ماحول میں رنگے گئے، گم ہو گئے. اس پہلی صدی میں بھی مسلمانوں کا ایک فوج در فوج نکلنا ہوا اپنے ملکوں سے پوری دنیا کی طرف. وہ جہاں گئے اسلام زندہ کرتے، وہ جہاں گئے لوگوں کی تہذیب بدل گئی، زبانیں بدل گئی، لباس بدل گئے، مذہب بدل گئے. جتنا انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، تھائی لینڈ ہے، فلپائن ہے، اور کاشغر سے آگے کا چین ہے، کوئی تلوار نہیں چلی، کوئی جہاد نہیں، مسلمان تاجروں نے دین پھیلایا. جتنے آپ لوگ یہ بیٹھے ہوئے، آپ سارے یورپ کے لیے کافی ہو. لیکن آج کی پچھلی صدی کی نسل نے جو گھر چھوڑے، صرف کمائی کا ذہن تھا، اسلام پھیلانے کا کوئی جذبہ نہیں تھا. پہلی صدی میں جنہوں نے گھر چھوڑے، وہ تاجر بھی تھے، وہ مزدور بھی تھے، مزدور بن کے بھی نکلے، تاجر بن کے بھی نکلے، کاشتکار بن کے بھی نکلے، لیکن ان کا جذبہ تھا اسلام پھیلانا. تو انہوں نے کروڑوں انسانوں کے لیے ایمان کے دروازے کھلوا دیے اللہ تعالیٰ سے، کہ وہ اپنی تجارت کو اسلام کے پھیلانے کا ذریعہ بنایا. اور دنیا کی تاریخ کا عجیب و غریب ترین واقعہ
کہ 1400 سال میں جتنا چنگیز خان کی نسل نے تاتاری، جن کو مغل بھی کہتے ہیں تاتار بھی کہتے ہیں، جتنا انہوں نے مسلمانوں کو ذبح کیا آج تک کسی نے نہیں کیا، جتنا اس نے شہر برباد کیے آج تک کسی نے نہیں کیا۔ کھوپڑیوں کے مینار لگا دیے جاتے تھے، جس کا مینار اونچا ہوتا تھا اس کو انعام ملتا تھا۔ ہلاکو خان نے بغداد میں 15 لاکھ آدمی ذبح کر دی۔ دریائے دجلہ میں کتابیں ڈالی، 1 مہینہ دریائے دجلہ کا پانی سیاہ ہو کے بہتا رہا۔ اتنی بڑی خونخوار قوم 100% مسلمان ہو گئے، سوائے قبلائی خان کی نسل کے جو چائنا نکل گئے۔ قبلائی خان کے علاوہ جتنی تاتار مغل نسل تھی سب نے کلمہ پڑھا، اور اس کے پیچھے صرف مسلمان تاجر ہیں، اور ایسے گمنام تاجر ہیں کہ تاریخ کو ان کا نام بھی نہیں پتا۔ ترکستانی تاجر ہیں، ترکستانی تاجر جنہوں نے سودا بھی بیچا تبلیغ بھی کی، سودا بھی بیچا تبلیغ بھی کی۔ تو چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے، جوجی بڑا تھا، اغدائی چھوٹا تھا، اور چغتائی اس سے چھوٹا تھا، طلوئی اس سے چھوٹا تھا۔ تو اس نے جوجی کو روس کی سلطنت دی تھی، تو اس کا بیٹا تھا اباقہ، اباقہ کا بیٹا تھا برقہ۔ برقہ کا زمانہ ہے، اسلام مٹ چکا، اسلامی سلطنتیں مٹ چکی ہیں، اسلام تو نہیں مٹا سکتا کوئی، اسلامی سلطنتیں مٹ چکی ہیں، صرف ایک مصر باقی ہے، باقی سب پرندہ پھر چکا ہے، اور یوں لگتا تھا کہ بس اب ختم اب ختم اب ختم۔ تو ترکستانی تاجروں نے جو روس میں تاتاری خاندان تھا ان کو تبلیغ کرنے شروع کی، اور وہ دعوت دیتے 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 1 مسلمان ہو رہا ہے، 2 ہو رہے ہیں، 10 ہو رہے ہیں، 20 ہو رہے ہیں، ایک وزیر مسلمان ہو گیا۔ وہ وزیر کو جب موقع ملتا وہ برقہ خان کو اسلام کی باتیں بتاتا، کہتا یار یہ اچھی اچھی باتیں کس کی ہے، یہ کون کہتا ہے؟ تو اس کو نرم کرتے 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 جب اس کا دل پورا کھل گیا کہ یہ مسلمانوں کی بات ہے، یہ اسلام کی بات ہے، کہ یہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں، مجھے کوئی مسلمان ملاؤ۔ کہا اچھا اب آئیں گے میں ملاؤں۔ تو ترکستانی تاجروں میں قافلہ چلتا تھا، وہ قافلہ پہنچا، اس نے برقہ خان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے اس کے سامنے اسلام رکھا، اس نے فوراً قبول کیا، وہ ساری روس کی نسل مسلمان ہوئی۔ رشید الدین رحمت اللہ علیہ نے چغتائی کے بیٹے تیمور کو دعوت دی، وہ مسلمان ہوا، منگولیا میں اس کی قبر پہ آج بھی لکھا ہوا ہے، یہ وہ خوش قسمت بادشاہ ہے جس کے ہاتھ 10 لاکھ قوم نے کلمہ پڑھا۔ یہ پہلے ہجرت تھی، رزق کی تلاش میں نکلنا کبھی بھی نہیں منع، اور کہیں بھی جانا منع کوئی نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ حرام نہ ہو۔ تو تم مدینے بیٹھ کے بھی شراب بیچو گے تو اللہ کی پکڑ ہے، یہاں بیچنا اور وہاں بیچنا، وہاں جرم زیادہ ہو جائے گا، وہ حرم پاک ہے، لیکن وہاں بھی بک رہی ہے۔ حلال کی تلاش میں نکلنا، میں نے پہلے آپ کو اس کی قیمت بتا دی، لیکن پہلی صدی میں نکلنے اور آج کی صدی، پچھلی صدی میں نکلنے والوں میں ایک فرق تھا، وہ سودا بھی بیچتے تھے، ایمان بھی بتاتے تھے، کامیابی و سلامتی کا راستہ بتاتے تھے۔ اللہ نے اس پوری امت کو دعوت کے مقام کے لیے چنا ہے، پوری کی پوری، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم پوری امت کو اللہ نے چنا ہے کہ جاؤ بھلائیاں پھیلاؤ، برائیوں سے روکو، اللہ بھی ایمان لاؤ۔ مسائل بتانے کے لیے علم کی ضرورت، دعوت دینے کے لیے ضروریات کا پتہ ہو تو ہر مسلمان دعوت دینے والا ہے۔ ابھی حلال حرام کیا ہے تو علماء سے پوچھنا پڑے گا، لیکن کسی کو یہ کہنا بھائی اللہ کی مان لے تو پوری تبلیغ ہو گئی اس کو۔ سارے قرآن کا خلاصہ ہے، ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تیری بندگی کرتے ہیں، تجھی سے سوال کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی مجھے آ کر یہ کہہ دے طارق جمیل اللہ کی بندگی کیا کر اور اللہ سے مانگا کر، تو اس نے پورا قرآن مجھے سمجھا دیا۔
پورے قرآن کی دعوت دے دی مجھے، تو دعوت تو پوری امت کی ذمہ ہے، ممبر پہ بیٹھنا علماء کی ذمہ داری، لیکن دعوت دینا ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ تبھی تو سارا انڈونیشیا تاجروں نے اسلام، کہاں کے تاجر تھے؟ یمن کے، حضرموت کے تاجر، یعنی افریقہ کے جتنے ساحل ہیں، جتنے ساحل کے ممالک ہیں، صومالیہ ہے، جبوتی ہے، کینیا ہے، اس میں یہ یمن کے تاجر، انڈونیشیا، فلپائن، ملائیشیا، یمن کے تاجر، یہ سارا علاقہ ان لوگوں نے بادبانی ہے، وہ کپڑے والی کشتیوں پہ سفر کر 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 تھوڑے تھوڑے سودے بیچے اور کروڑوں انسانوں کو ایمان کا راستہ دکھا دیا۔ تو بھائیو، یہ آپ کے دیس ہیں، وطن ہیں، یہاں داعی بن کے رہو، مبلغ بن کے رہو، اور اللہ کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنے کی نیت سے رہو، کہ دنیا و آخرت میں نجات کا راستہ ایک اور وہ اسلام ہے۔ قیامت کے دن اسلام آئے گا، اللہم انت السلام وان الاسلام، یا اللہ تیرا نام سلام ہے، میرا نام اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے شک تو اسلام ہے، میں سلام ہوں، الیوم بک آخذ و بک اعطی، آج تیری بنیاد پہ کامیاب کروں گا، تیری بنیاد پہ ناکام کروں گا۔ آج پکڑ ہوگی چھوڑنے والوں پر، آج میری طرف سے خزانے کھلیں گے تجھ پر چلنے والوں کے لیے اور تیرے سانچے میں ڈھل جانے والوں کے لیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک ہی زندگی کا راستہ وہ اسلام ہے۔ اگر یہ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسے چھوڑ کر کسی اور راستے پر گیا قبول نہیں ہوگا، مردود ہو جائے گا۔ کسی امت پر مکمل نہیں ہوا، ہم پر مکمل ہو۔ الیوم کا لفظ پہلے ہے، اکملتو کے بعد آنا چاہیے الیوم، لیکن الیوم پہلے ہے، اکملتو بعد میں ہے۔ مولانا نے اپنے بیان میں آیت پڑھی تو وہ میرے ذہن میں یہ تھوڑے سا مضمون ہے، میں وہی آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ الیوم پہلے ہے، اکملتو بعد میں ہے، حالانکہ الیوم اکملتو کے بعد ہونا چاہیے۔ پہلے لا کر یہ مطلب بیان کیا جا رہا ہے کہ اے میرے محبوب کی امت، یہ جو آگے کام ہونے والا ہے نا، یہ آج ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ کام آج ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کیا ہو رہا ہے؟ دین کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ اکملت لکم، پھر لکم کا لفظ پہلے ہے، دینکم کا لفظ بعد میں ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ یہ دولت صرف تمہیں دے رہا ہوں، تم سے پہلے کسی کو نہیں تھی۔ وہ اتممت علیکم، علیکم میں علا کے لفظ کے ذریعے سے اشارہ ہے کہ یہ میرا دین دنیا کی طرح نہیں ہے۔ ما نشاء لمن نرید، جس کو چاہوں گا دوں گا اور جتنا چاہوں گا دوں گا۔ ہر ایک آسٹریا میں آنے والا تو مالدار نہیں ہوا، ہر ایک یورپ میں پہنچنے والا تو خوشحال نہیں ہوا، اور بعضے اب بھی گزارے کی روٹی کھا رہے ہیں۔ تو میرے اللہ نے کہا ما نشاء لمن نرید، دنیا میں ہم جتنا چاہیں گے اتنا دیں گے اور جس کو چاہیں گے اس کو دیں گے، لیکن دین کے بارے میں کہا اتممت علیکم، علیکم، یہ ہدایت کا، ایمان کا، اسلام کا دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ اب تم میرے سامنے گلاس رکھو بھر دوں گا، جگ رکھو بھر دوں گا، ٹپ رکھو بھر دوں گا، حوضے کرو بھر دوں گا، جتنا مانگو گے اتنا دے دوں گا۔ دنیا میں یہ نہیں ہے، جتنی مانگو گے اتنی دوں، کبھی دے دوں گا کبھی نہیں دوں گا۔ لیکن دین کے بارے میں علیکم، علیکم، علا کا لفظ بتا رہا ہے، علیکم، کہ جتنا مانگو گے ملے گا۔ اکملتو، اتممتو، کمال کہتے ہیں صفات کا پورا ہونا، اور تمام کہتے ہیں اجزاء کا پورا ہونا۔ ایک آدمی لنگڑا ہے لیکن بہت نیک متقی ہے، اس کو کامل تو کہہ سکتے ہیں، تمام نہیں کہہ سکتے۔ ایک آدمی بڑا خوبصورت صحت مند ہے، بدماش ہے، اس کو تمام کہہ سکتے ہیں، کامل نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ نے دو لفظ استعمال کیے، الیوم اکملت، دین کی ساری صفات آج پوری ہو گئی۔ پھر کہا اتممت، جتنے اجزاء تھے وہ بھی پورے ہو گئے۔
اور برانڈڈ کر دیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ٹھپا لگا دیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. جب وہ برانڈڈ ہوتا ہے ٹھپا لگ جاتا ہے، ٹھپا لگنے سے چیز مہنگی ہو جاتی. ایک آدمی کی گھڑی تھی سادہ سی، کہنے لگے آپ ہدیہ لے لیں. میں کہا میں کیا کروں، ان کا بہت قیمتی ہے. میں نے کہا کتنے کی ہے؟ کہا یہ $12,000 کی ہے. تو میں نے کہا اس میں کیا خوبی ہے؟ کوڑی یہی تھا گھڑی. کہا جی یہ برانڈڈ ہے، برانڈڈ ٹھپے کی قیمت ہے. گھڑی ایسے ہی ہے کہ یہ ٹھپے کی قیمت ہے. تو رضیت لکم الاسلام دینا، یہ میرے رب نے ٹھپا لگایا، برانڈڈ کر دیا کہ بس اب کالا ہو یا گورا ہو، جس پر یہ چھاپا ہوگا وہ میرا ہے، جس پر یہ چھاپا ہوگا وہ میرا ہے. برانڈڈ چیز ٹھپے والی. اور وہ برانڈ کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو اسلام کی تعبیر کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. اسلام کی تصویر کون ہے؟ محمد الرسول. تو اللہ کے نبی ہمارے پاس کلمہ لائے جو پورا مکمل برانڈ ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پورا ٹھپا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک مطالبہ لا الہ الا اللہ میں ہے، ایک مطالبہ محمد الرسول اللہ میں ہے. لا الہ الا اللہ میں دو مطالبے پڑے ہیں، دو بڑے مطالبے ہیں. ویسے تو بے شمار مطالبے ہیں، دو بڑے ہیں، دو میں آ جاتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ. لہذا سر اللہ کے سامنے جھکا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مانگ تو اللہ سے، سوال کر اللہ سے. جنہیں اللہ نے پیدا کیا ان سے نہ مانگ. لین دین کی بات نہیں ہو رہی. اب میرے نبی نے خود قرضے اٹھائے، آپ نے خود قرضے اٹھائے. ہاتھ پھیلانا، کسی کو اپنا حاجت روا سمجھنا کہ وہ صرف اللہ ہے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور پھر اللہ نے خوبصورت مثال دی کہ اچھا اگر تم مجھ سے نہیں مانگتے ہو تو کن سے مانگو گے؟ جنہیں میں نے بنایا ان سے مانگتے ہو. تو میں ایک تمہیں مثال دیتا ہوں. میرا اللہ کہہ رہا ہے ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. میرے بندو تمہارا رب سوتا نہیں، اونگتا نہیں، مرتا نہیں، خزانے کم نہیں ہوتے. دیتے ہوئے خوش ہوتا ہے، لے کے خوش نہیں ہوتا، دے کے خوش ہوتا ہے. مانگنے پہ خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے. تو جنہیں میں نے پیدا کیا، جنہیں میں نے موت دے دی، جو مٹی میں چلے گئے یا جو آج موجود ہیں یا آئندہ آئیں گے، جو پیچھے آئے، ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دیتے. ایک مکھی پوری کائنات میں، پچھلے زمانوں میں، آج کے دور میں، آئندہ دور میں جو مکھی بنا لے بس مجھے چھوڑ کے اس سے مانگنا شروع کر دے. اور اگر وہ مکھی نہیں بنا سکتے تو پھر مینوں یاد رکھی کسی اور ہونا ہے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اللہ سے مانگ، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا. پوری کائنات دیکھ، مکھی بنا سکتے ہیں؟ پھر اللہ نے اس سے اگلی مثال دی کہ مکھی ان کے پانی کے کنارے بیٹھ جائے، گلاس کے یا پلیٹ کے کنارے بیٹھ کے اپنی سرنج ڈال کے شوربہ پی لے یا پانی کا ایک قطرہ پی لے. اب ان سب سے کہو کہ یہ مکھی کے منہ سے یہ پانی کا قطرہ نکال کے دکھا دیں. جب وہ مکھی نہیں بنا سکتے، نہ مکھی کے منہ میں گیا ہوا شوربہ واپس لے سکتے ہیں، تو تیری کہاں سے پوری کریں؟ لہذا اسے بلا جو زندہ ہے. وہ کون ہے؟ اللہ. وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ کیسا ہے؟ الحی القیوم، ہمیشہ قائم، ہمیشہ زندہ. وہ کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ اونگتا ہے نہ وہ سوتا ہے. وہ کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان میں اس کی بادشاہی ہے. اس کی ہیبت کیسی ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی میں مجال نہیں اس کے سامنے کھڑا ہو کے دم مار سکے سوائے اس کی اجازت کے. اس کا علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. علم کیسا ہے؟ جو نہیں ہوا اور ابھی ہوگا وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے.
کل ایک دوست کے یہاں کھانا کھانے گئے تو باہر بڑا جنگل تھا، تو مجھے حدیث پاک یاد آ رہی تھی، یعلم عدد ورق الاشجار، کہ میرا اللہ وہ ہے جو پوری کائنات میں جتنے درخت ہیں وہ نہیں، ان درختوں پہ جتنے پتے ہیں ان کی مجموعی تعداد بھی جانتا ہے، جو گر گئے وہ بھی جانتا ہے، ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، جو پتے گر گئے وہ بھی جانتا ہے، جو ہیں لگے کھڑے وہ بھی جانتا ہے، جو کل گریں گے وہ بھی جانتا ہے، جو گر کے بکھر کے کہاں کہاں چلے گئے وہ بھی جانتا ہے۔ اور پھر کل بارش ہو رہی تھی تو یہ دونوں الفاظ کٹھے ہیں، یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار، وہ رب ہے کہ آپ کے یہاں کتنی بارشیں ہوتی، صرف ایک آسٹریا کی بارش لے لو تو میرا اللہ وہ ہے جو پہلے دن سے آج اور آج سے قیامت تک جتنی بارشیں ہوں گی اس میں جتنے قطرے آئیں گے سب کی تعداد جانتا ہے، جتنے درخت موجود ہیں ان کے پر جتنے پتے ہیں سب کی تعداد کو جانتا ہے، جو درخت پہلے تھے جو آئندہ ہوں گے وہ سب جانتا ہے۔ ایسا علم والا کوئی ہے؟ الا یعلم من خلق، ایسا کوئی علم والا ہے جو ہر چیز کو جانتا ہو؟ ایسا کوئی علم والا ہے؟ هل تعلم له سمیا، اللہ نے دعویٰ کیا ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ هل تعلم له سمیا، ہے کوئی تیرے رب کی برابری کا؟ هل تعلم له سمیا، ہے کوئی تیرے رب کے سامنے کھڑا ہونے والا؟ احق من ذکر، ایک ہی کو یاد کر، احق من عبد، ایک ہی کے آگے سر جھکا، ارأف من ملک، ایک ہی مہربان ہے، اجود من سئل، ایک ہی بڑا سخی ہے، اوصا من اعطا، ایک ہی ہے جو دیتے ہوئے نہ گھبراتا ہے نہ تھکتا ہے، گھبراتا تو جنہیں تھوڑی ہوئی مکے جا گئے، کہتے میرے ختم نہیں ہوتے، آؤ آ جاؤ سارے آ جاؤ، مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ، کیسا ہے، کیسا علم ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اس کی کرسی کیسی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اور جس کی کرسی اتنی بڑی ہو آپ کتنا بڑا ہوگا، ساتوں زمین آسمان کے اوپر تیرے رب کی کرسی چھائی ہوئی ہے، ولا یعودہ حفظہما، طاقت کیسی ہے، سارے نظام چلا کے تھکتا ہی نہیں، تھکتا ہی نہیں، ما مسنا من لغوب، نہ بنا کے تھکا، نہ چلا کے تھکا، نہ دیکھ کے تھکا، نہ سن کے تھکا، 7 ارب انسان ہیں، اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہیں، کہتا یسمع ضجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم، میرے بندو تم 7 ارب بول رہے ہو، کیا کیا بول رہے ہو اور کس کس زبان میں بول رہے ہو، اس میں گونگے بھی بول رہے ہیں کہ میں سب کی الگ الگ سنتا ہوں، اور اس میں چیونٹیاں بول رہی ہیں ان کی بھی سنتا ہوں، پرندے بول رہے ہیں ان کی بھی سنتا ہوں، سانپ بچھو بھیڑیے شیر چیتے ہاتھی گیدڑ بکرے بکریاں شیر شیرنیاں سب کی سننے والا اللہ، لہذا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، لا الہ الا اللہ کا مطالبہ، اس اللہ کے سامنے سر جھکا، اس اللہ کے سامنے سر جھکا۔ اور ہمارے بر صغیر میں اللہ کو خدا کہتے ہیں، خدا، ہماری زبانوں پہ خدا ہے، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ خدا کہنا ناجائز ہے، خدا بھی اللہ کا ایک نام ہے، وہ ذات جو کسی کی محتاج نہ ہو اس کو خدا کہتے ہیں، اس کو خدا کہتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنا نام یہ نہیں رکھا، اللہ نے اپنا نام رکھا ہے اللہ، اللہ کی عادت ڈالو، لکھو بھی اللہ، کہو بھی اللہ، پکارو بھی اللہ، اس لیے جب تم کہتے ہو نا یا خدا، اے خدا، تو تم اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو کہ اے وہ ذات جو اپنے ذات میں کسی کا محتاج نہیں، اور جب تم کہتے ہو یا اللہ تو پتہ تم نے کیا کہا ہے، یا اللہ 2 سیکنڈ، یا 1 سیکنڈ اللہ 2 سیکنڈ، لیکن جو آدمی جو عورت کہتا ہے یا اللہ تو وہ اللہ کو، اب میں اللہ کے نام گن کے یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مومن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر خالق باری مصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العلم العدل اللطيف الخبير الحليم الغفور الشكور العليش الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب
الواعث الباعث المجيد الشهيد الحق الوكيل القوي الحكيم الودود المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور جل جلالہ. یہ میرے رب کا خوبصورت نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں نے کتنی دیر لگائی؟ کوئی 3-4 منٹ لگے مجھے یہ دہراتے ہوئے. اس میں نے یا کو نکال دیا تاکہ مختصر ہو جائے. اگر میں یا کا اضافہ کرتا تو یہ 5 منٹ لے جاتا میرا یہ تکرار. ایک آدمی نے یا رحمان سے لے کر یا صبور تک، یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مومن یا محمد یا عزیز یا جبار کہتے کہتے آخر تک پہنچا. اور ایک نے کہا یا اللہ، تو اس نے اللہ کو سارے ناموں سے پکارا. سبحان اللہ. سارے نام اس میں آ گئے، سارے نام اس میں آ گئے. اور عربی زبان میں، اردو میں، فارسی میں کچھ حرف ہیں جن پر نقطہ لگتا ہے، کچھ حرف ہیں جن پہ نقطہ نہیں لگتا. جن پہ نقطہ آتا ہے با تا ثا جیم خا شین ضاد غا زا، یہ حرف کمزور ہیں. اور جن پر نقطہ نہیں لگتا وہ طاقتور ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ جو آپ سب کو آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج، اور بغیر نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہے. یہ تو آسان ہے نا. را، اس کو اپنا مطلب بتانے کے لیے ضرورت نہیں کسی کی. زا، اس کو مطلب بتانے کے لیے نقطہ چاہیے. تو اللہ نے جب اپنا نام بنایا تو ان حرفوں سے بنایا جو طاقتور ہیں. وہ حرف جس میں نقطہ نہیں آتا. اللہ اللہ، کیا ہوا ہے؟ اللہ. پھر اللہ میں ایک اور عجیب صفت، کسی لفظ کا حرف نکالو تو مطلب بدل جاتا. طارق جمیل، ٹھیک، طارق جمیل، جمیل خوبصورت. جیم ہٹا دو، پیچھے بچ گیا میل یا میل، یا میل یا میم، ٹھیک. اور میم ہٹا دو تو جیل بن گیا، اور یہ ہٹا دو تو جمل بن گیا، اونٹ. کہ میں آپ کو اپنے نام سے مثال دے رہا ہوں. اب یہ اللہ ہے، اللہ 2 لام چوتھا ہا، اللہ. یہ میں نے الف ہٹا دیا تو اس کا مطلب ڈولنا چاہیے. جیسے جمیل کا ڈول گیا، نہیں ڈولا. پیچھے بچا للہ، تو قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر میں نے اس کا لام ہٹا دیا تو پیچھے بچ گیا لہو، تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر میں نے اس کا آخری لام ہٹا دیا تو پیچھے بن گیا الہ، تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. اور سب سے عجیب بتاؤں، الف ہٹا دیا، لام ہٹا دیا، لام ہٹا دیا، ہا ہٹا کے اس کی پیش کو باقی رکھا، پیش. تو قرآن کہتا ہے هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. سبحان. ہو کہو اللہ، لہو کہو اللہ، الہ کہو اللہ، اور للہ کہو اللہ، اور اللہ اللہ ہی ہے. تو یہ جو ہندوستانی، پاکستانی، بنگالی، یہ خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، اللہ. اور پھر اللہ نے اپنے حبیب کا نام رکھا تو محمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں. دوسرا نام رکھا احمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں. ٹھیک ہے. پھر اللہ کے نام میں 4 حرف، اللہ کے نام میں 4 حرف، اور محمد میں 4 حرف، اور احمد میں 4 حرف. اللہ بغیر نقطے کے، محمد بغیر نقطے کے، احمد بغیر نقطے کے، اسلام بغیر نقطے کے. پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 12 حرف. لا الہ الا اللہ کتنے بھائی؟ محمد الرسول اللہ 12 حرف. تول کے کلمہ بنایا اللہ، تول کے، ذرا ایسے نہیں ہونے دیا. لا الہ الا اللہ میں نقطے والا حرف نہیں لایا، محمد الرسول اللہ میں نقطے والا حرف نہیں لایا. اللہ میں 4 حرف لایا، محمد میں 4 حرف لایا، احمد میں 4 حرف لایا. لا الہ الا اللہ 12 حرف،
محمد رسول اللہ 12 حرف تول کے تمہارے ہاتھ میں کلمہ دیا ہے کہ اس کی قدر کرو. اللہ. اسی کو رول رہا ہے آج کا مسلمان. یہی پاؤں میں پڑا ہوا ہے. اگر یہ سر پہ ہوتا تو آج تم دنیا کے سر پر ہوتے, یوں بھیکاری نہ ہوتے. لا الہ الا اللہ شمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. اللہ کے سامنے جھکنا 5 وقت تو ہے علامت, کہ ہماری علامت ہے کہ ہم بھاگے جاؤ. کدھر جا رہے ہو؟ اللہ نے بولا ہے. اللہ کی جیسے چھوٹا افسر بڑے افسر کی پکار پہ جاتا ہے, تو یہ کائنات کے شہنشاہ کی پکار ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس رب کی پکار ہے. پہاڑ جھکا دیے, سمندر جھکا دیے, 7 آسمان جس کے آگے جھک گئے, اس اللہ کی پکار ہے. 5 وقت تو ہماری نشانی ہے, 24 گھنٹے ہمارا سر جھکا ہوا ہے. معبود 5 وقت کے لیے معبود نہیں, ہاں علامت ہے. ہم یہ سجدہ اللہ کو کرتے ہیں, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے. اللہ سے مانگتے ہیں, کسی اور سے نہیں. قرضہ لینا مانگنے میں نہیں آتا, قرضہ لینا سوال میں نہیں آتا. قرضہ تو نبیوں نے اٹھایا, میرے نبی نے اٹھایا. دنیا سے جا رہے تھے, ذرا آپ کی یہودی کے ہاں رہن رکھی ہوئی تھی. قرضہ سوال نہیں, سوال اپنی نوعیت سب کو معلوم ہے کہ اللہ سے مانگ, اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگ. دوسری بڑی صفت ہے جو جس کا ٹیسٹ بڑا مشکل ہے, وہ رب, کہ معبود اللہ ہے اور رب بھی اللہ ہے. پالنے والا اللہ ہے جو مکڑی کو اس کے جالے میں خوراک پہنچاتا ہے. دنیا کے سب سے زیادہ صبر والی مخلوق مکڑی ہے, جو جالا بن کے بیٹھ جاتی ہے. روٹی تو ہی کھوا میں. ہر مخلوق نکلتی ہے اپنے جگہ سے, حرکت کرتی ہے, کہ تو روٹی پڑی. مکڑی جالا بنا کے بیٹھ جاتی ہے. مکھی گلی ہے, مکوڑا ہوں تو ہی کر. میرا اللہ مکڑی کو نہیں بھولتا, تمہیں کیسے بھولے؟ 100 زمینوں میں پھیلی ہوئی مخلوق کو رزق دیتا ہے اور اس کے خزانوں میں ذرے کے برابر کمی نہیں آتی. جو 7 آسمان کی مخلوق کو رزق دیتا ہے اور اس کے خزانوں میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی. جو شیر, ہاتھی, چیتے جانوروں کو رزق دیتا ہے, سانپ بچھوؤں کو رزق دیتا ہے, کیا اس کے خزانے گھٹ گئے؟ کیا وہ ہمیں بھول گیا؟ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن. میرے بندے, میں زمین آسمان بنا کے نہیں تھکا. افیعینی رغیف عیشن اسوقہ الیک, تو تمہیں روٹی کھلا کے تمہارا رب تھک جائے گا؟ خزانے بھرے ہوئے ہیں, سلونی مانگو. تو رب پالنے والا اللہ ہے. یہ ٹیسٹ کہاں ہوگا؟ یہ بازار میں ہوگا, یہ جاب میں ہوگا. بازار میں تجارت کیسی ہے؟ جھوٹ ہے, خیانت ہے, حرام بیچ رہا ہے, حلال بیچ رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ رب. اور رب کا پیپر سب سے مشکل پیپر ہے. قبر کا پہلا سوال یہ نہیں ہے سجدہ کس کو کرتے تھے. قبر کا پہلا سوال ہے من ربک, پالنے والا کس کو سمجھتے تھے. قرآن کی پہلی سورت کی ابتدا ہے الحمدللہ رب العالمین, پالنے والا کائنات کا اللہ. قرآن کی آخری سورت ہے قل اعوذ برب الناس, پالنے والا اللہ. ہر رکعت میں سورت فاتحہ پڑھ کے یاد کر پالنے والا اللہ. رکوع میں جا کر کہے سبحان ربی العظیم, پالنے والا اللہ. رکوع سے کھڑے ہو کر کہے ربنا لک الحمد, پالنے والا اللہ. سجدے میں سر رکھ کے کہے سبحان ربی الاعلی, پالنے والا اللہ. جب پالنے والا اللہ ہے تو سچ مسلمان کی پہچان ہے, حرام سے بچنا مسلمان کی پہچان ہے. ساری کائنات سونا چاندی بن کے آ جائے, اگر حرام ہے تو کہے گا مجھے نہیں چاہیے, کہ میرا پالنے والا اللہ ہے. ہارون رشید جا رہا تھا, بہلول مجنوں کھڑے تھے, انہوں نے زور سے
नारा लगा अमीरुल मोमिनीन। तो हटो बचों के लश्कर थे, तो उसने ऐसे पर्दा हटाया, ऊंट पे था, तो आगे बहलोल खड़े थे। तो उन्होंने फरमाया कि आज तू हज पे जा रहा है, लाओ लश्कर तेरे साथ हैं, अल्लाह के नबी ने हज किया था। ना हटो बचों के शोर थे, ना कोई आगे पीछे कोई प्रोटोकॉल थे। तो हारून जरा शर्मिंदा हो गया, तो बात बदलने के लिए कहने लगा बहलूल आपके जिम्मे कोई कर्जा है तो उतार दूं। कहने लगे पहले अपने कर्जे तो उतार कर मेरे सोचना। कब मेरे ऊपर कौन सा कर्जा है? कब सारे मजलूमों का तेरे ऊपर कर्जा है, सारे मजलूमों का तेरे ऊपर कर्जा है, पहले वो तो उतार। कहने लगा आपका कोई वजीफा ना मुकर्रर कर दूं, आपका कोई वजीफा ना मुकर्रर कर दूं। तो हंस पड़े और यूं आसमान को देखा, का जो तुझे नहीं भूला मुझे भी नहीं भूला, जो तुझे नहीं भूला मुझे भी नहीं भूला। जाओ जाओ, मुझे तेरे वजीफों की जरूरत नहीं है, मेरा पालने वाला मेरे साथ है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने ये कहा कि रब अल्लाह है, थुम्मा इस्तक़ामू, फिर जम गए, रोटी नहीं पूरी हो रही, जम गया। अब एक मैं शराब बेची, मेरे कितने पैसे बढ़ गए, कितना मेरे कम चल गए। कहा तुम्हें मुबारक हो, चल और कर। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने कहा रब अल्लाह है, फिर वो जम गए। थुम्मा इस्तक़ामू, पहाड़ हिले वो ना हिले, नफ्स और शैतान की आंधियां उनसे टकरा के वापस गईं, अंदर बाहर तूफान उठे, उन्होंने सबको ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़र्ब से ज़ेरो ज़बर किया, अंदर में जज्बे उठे, सुलह दिया, औलाद बीवी ने मुतालबे किए, सुलह दिया अपने अंदर के सारे जज्बात। अल्लाह तू रब, तू रब, तू रब, पालने वाला तू है, रिज़्क़ तेरे खजानों से आता है। ये इम्तिहान माबूद के से भी बड़ा इम्तिहान है कि सजदा तो कोई सारी जिंदगी ना करे तो नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह को सजदा करेगा, लेकिन नमाजी भी बाजार में जाके झूठ बोलता है, फ्रॉड करता है, फरेब करता है, धोखा देता है, कहता रोटी की तो खावा, कहता पैसे के तो पूरे करा। उसे याद नहीं रहता कि पालने वाला अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। यही तो करबलाओं का, अल्लाह की बात सुने, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह जन्नत दे दे, लेकिन अल्लाह की कसम बेनियाज है कि जाओ मुझे कोई पसंद, जाओ मुझे कोई पसंद नहीं। तो हम उसकी रहमत से 100% उम्मीद रखते हैं कि ये कबूल होगा इंशाअल्लाह, लेकिन उसकी बेनियाजी से डरते हैं कि जाओ मुझे पसंद नहीं। लेकिन ये वो शहजादे हैं जो अभी माँ का दूध पीते थे, तो अल्लाह के नबी ने कह दिया था हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार। सिर्फ जन्नत ही नहीं है, सरदार, जिनके नाम अल्लाह ने रखे। हसन पैदा हुए तो आपने अली से पूछा क्या नाम रखा है? कहा जी हर्ब, लड़ाका। आपका नहीं, इसका नाम हसन है। उनको आपने गुड़ती खुद दी, हुसैन को गुड़ती माँ ने दी, हसन को गुड़ती अल्लाह के नबी ने दी। फिर जब हुसैन पैदा हुए आपने कहा अली क्या नाम रखा है? कहा जी हर्ब, वही नाम। कहा नहीं, इसका नाम हुसैन। फिर आपने कहा ये दो नाम अल्लाह ने जब से आदम की नस्ल चली है मेरे बच्चों के लिए संभाल के रखे हुए। आज तक ये नाम किसी को नहीं मिले जिनके नाम अल्लाह तजवीज करे। माँ का दूध पीते हुए जन्नत की सरदारी मिल जाए और नबी की सवारी मिल जाए। कौन है कायनात में जिसने नबी की पुश्त पे सवारी की सिवाय हसन और हुसैन की? आप घर में तशरीफ लाते और कहते हैं ऐन लुका, मेरे शरारती बच्चे किधर हैं? वो दौड़े दौड़े आते, आप उनके लिए ऐसे घोड़ा बन जाते, घुटने भी टेक देते, हाथ भी टेक देते, कहते आओ मेरी कमर पे बैठ जाओ। कमर पे बैठा के पूरा कमरे में चक्कर लगाते, ऐसे घूमते घूमते, फिर यूं सर उठा के कहते तुम्हारा ऊंट कैसा है भाई? जो ऐसे शाह सवार हो। एक दफा ऐसे बच्चे ऊपर सवार थे और आप उनको लेके कमरे में चक्कर लगा रहे हैं, ऊपर से जाबिर बिन अब्दुल्ला, इतनी बड़ी सवारी। तो आपने फरमाया इतने बड़े सवार, इतने बड़े सवार। एक ने हुकूमत को ठोकर मार दी, एक ने सर कटा के नेज़े पे चढ़ा दिया कि रब अल्लाह है, रब अल्लाह है, रब
اپنی نسل کو ذبح ہوتے دیکھنا کوئی آسان کام؟ میرے بچے کا ہاتھ ٹوٹا، وہ شور مچا رہا تھا، مجھ سے اس کا رونا، حالانکہ ہاتھ ہی ٹوٹا تھا، ٹھیک ہو گیا، مجھے اس کا رونا نہیں برداشت ہوا، میں باہر نکل گیا، اور یہ پوری نسل حسین کے آگے ذبح ہو رہی اور سر نیزوں پہ چڑھ رہے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تو راضی ہے نا؟ بس ٹھیک۔ آخری بیٹا عبداللہ کے گلے کے جب تیر پر 2 سال کی عمر کا بچہ تھا، اس وقت تھوڑا سا ایسے دل کانپا ہے، ان کا خون اپنے ہاتھوں میں لے کر یوں آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کیا، اللہ تو راضی ہے تو مجھے کوئی گلہ نہیں، لیکن ان سے بدلے لینا، ان سے بدلے لینا۔ رب اللہ ہے، اس کے لیے اہل بیت ذبح کیے جا سکتے ہیں، سستا سودا ہے۔ کائنات کا پاکیزہ ترین خون پانی کی طرح بہایا جا سکتا ہے، ان کے سر نیزوں پہ چڑھائے جا سکتے ہیں، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ روتے حسین کو ہو، کرتے یزید والے کام ہو، کیا کرتے؟ مناتے جشن میلاد النبی ہو، کام نبی کے دشمنوں والے، یہ کون سی محبت ہے؟ یہ رسم و رواج جنت تک نہیں پہنچا سکتے۔ جنت کوئی سستا سودا ہے؟ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، سستا سودا۔ اللہ کا قانون اتنا اندھا ہے کہ حسین اور شمر ایک ہی ترازو میں تل جائیں گے۔ اللہ کا قانون اتنا اندھا ہے کہ ریڑھی لگانے والا شراب بیچنے والے کو اللہ ایک ہی صف میں کھڑا کر دے گا، رات کو رونے والی، رات کو ناچنے والی، رات کو پینے والا، رات کو آنسو بہانے والا اللہ برابر کر دے گا۔ ام نجعل المتقین کالفجار افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میرے بھائیو، رب اللہ ہے، رب اللہ ہے۔ اللہ کے کو قربان جاؤں، یزید کا بیٹا، شاید آپ کو نام ہی معلوم نہ ہو، معاویہ بن یزید، 22 سال کی عمر میں تخت ہاتھ میں آ گیا، چونکہ اس کا باپ مر گیا، 42 سال کی عمر میں باپ مر گیا۔ 22 سال کی عمر میں تخت، کون سا؟ 3 بر اعظم۔ ویانا میں جاب نہیں، ویانا میں سٹور نہیں، ویانا میں ہوٹل نہیں، ویانا میں دکان نہیں، 3 بر اعظم کی سلطنت، کوئی دشمن سامنے سر اٹھانے والا نہیں ہے، اور بھرپور جوانی، 22 سال کی عمر، 40 دن حکومت کی، پھر اپنے اندر کی آواز کو دبا نہ سکا اور اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کیا، بنو امیہ، کہا دیکھو میرا باپ جابر اور ظالم تھا، اس نے تخت کے نیچے اہل بیت کا خون بہایا، جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ تمہاری حکومت ہے، جس کو مرضی دے دو۔ 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ دی۔ آج کا مسلمان شراب نہیں چھوڑ رہا ہے، 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ دی، مجھے نہیں چاہیے، جاؤ جس کو دینی ہے دے دو۔ موت کے بعد اگر کوئی زندگی ہے تو یہ وہ راہیں نہیں ہیں جس پر آج ہم چل رہے ہیں۔ اگر موت کے بعد جنت ہے اور جہنم ہے اور اللہ کا سامنا ہے اور اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو پھر یہ وہ راہیں ادھر نہیں جاتی جدھر آج امت چل رہی ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف۔ یہ ایسی اس آیت میں یوں سما بنتا ہے جیسے ماں ہاتھ پیدا کی، چھوٹا بچہ جو ابھی چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے تو ماں کہتی آجا آجا آجا، تو ایسے ایسے دوڑتا ہے اور پھر وہ یوں لڑکھڑاتا ہے اور گرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے ماں آگے بڑھ کے اس کو اٹھا دیتی۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اپنے اللہ کی طرف۔
آ جاؤ اللہ کی چھاؤں میں، آ جاؤ، نا قدر اللہ حق قدرہ، ارے میری قدر تو تم کرتے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ارے میرے بندے تو میرے بارے میں بدگمان ہو گیا، تمہیں کس نے میرے بارے میں دھوکہ دے دیا؟ اولاد ماں باپ سے بدگمان ہو جائے تو ماں باپ جیتے مر جاتے، جیتے مر جاتے۔ ایک بچہ اپنے باپ سے شکایت کر رہا تھا، میں بیٹھا سن رہا تھا، جو باپ کے چہرے پر جو غم تھا، کرب، میں آج تک اس کرب کو نہیں بھلا سکا، کہ وہ بے بسی کی تصویر بنا بیٹھا تھا کہ اس کی خاطر میری جوانی رول گئی، اور مجھے کہہ رہا تو میرے واسطے ایک تکیتا کی۔ تو جو اس باپ کے چہرے پہ دکھ اور درد تھا، وہ تو ایک مخلوق تھی۔ یا ایھا الانسان میں جو اللہ نے درد بھر دیا ہے، وہ میرے بندے تو مجھ سے ہی دھوکہ کھا گیا، میرے بارے میں بدگمان ہو گیا، کوئی میرے جیسا ہے؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ آنکھیں کہاں سے لائے ہو، یہ ہونٹ، یہ زبان کہاں سے لائے ہو، یہ وجود کہاں سے لائے ہو؟ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، کس نے ماں کے پیٹ میں یہ روح بنا کے تمہیں باہر بھیجا؟ کس نے ماں کی چھاتیوں سے دودھ کے چشمے جاری کیے؟ کس نے پیشاب پخانے کے راستے آسان کیے؟ کس نے زمین کا فرش تیرے لیے بچھایا؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کس نے پہاڑ گاڑے، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کس نے مرد عورت کو روپ بنایا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کون نیند لے کر آیا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کون رات کی چادر تان کر لایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کس نے سورج نکالا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کس نے سورج نکالا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، سات آسمان کس نے چھت بنائی، وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَاجًا، یہ سورج کو آگ دے کر فصلوں کو پکایا، پانیوں کو بخارات بنا کے اڑایا، اوپر جا کے ٹھنڈا فرمایا، پھر قطرہ قطرہ کر کے بارش بنا کے زمین پہ برسایا، پھر زمین کو سپنج بنا کر اس میں پانی کو سٹور فرمایا۔ تم ساری زندگی کا پانی سٹور کر کے دکھاتے، تمہارے لیے قیامت تک کی نسلوں کے لیے پانی کو زمین میں سٹور کر کے رکھ دیا، پھر اس میں سے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں نکالتا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا، کیا کچھ نہیں کیا ہے؟ رب اللہ ہے بھائیو، جہاں مرضی رہو، ایک اللہ کے آگے سر جھکاؤ، ایک اللہ کو رب مانو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، محمد الرسول اللہ کا پیغام ہے کہ اللہ اسی کو ملے گا جو محمدی بنے گا، اللہ اسی کو ملے گا جو در مصطفیٰ پر جھکے گا، اللہ اسی کو ملے گا جو چاہے نام اس کا محمد اکرم، لیکن غلام مصطفیٰ وہ ہے جو اس کے در پر جھکے۔ غلام رسول رکھنے سے کام نہیں بنے گا، غلام بننے سے کام بنے گا۔ غلام مصطفیٰ بنو، غلام رسول بن کے دکھا دو اللہ کو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمدی لا الہ الا اللہ میں ہر جگہ کہہ کے آ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ پاسپورٹ تمہیں مفت میں ملے ہے، ویزا مرنے سے پہلے لگواؤ۔ نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تم اپنے نبی کی نقل اتارو، اپنے نبی کی نقل، کوئی روپ تو دھارو گے نا، اپنے نبی کا روپ دھارو، اس کی نقل مارو۔ اندر گندا ہے، اچھا ہے، اللہ کے حوالے کرو، اس کو اللہ کے حوالے کرو، اللہ کر دے گا۔ کپڑے صاف ستھرے ہوں تو طبیعت پہ اور اثر ہوتا ہے، کپڑے گندے ہوں تو طبیعت پہ اور اثر ہوتا ہے۔ تم محمدی روپ میں آ جاؤ، اللہ کو بھی پسند آؤ گے، اندر بھی نورانی ہو جائے گا۔ ہمیں حکم ہے، ہم نے اپنے حبیب کے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ نے ایک ہی ہستی کو ماڈل بنایا، ماڈل قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، ماڈل یہ نور ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ کل کائنات کے نبی ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ میرے حبیب بتانے والے ہیں، بشارتیں دینے والے ہیں۔
آخرت کا عذاب بتانے والے ہیں. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. یہ میرا حبیب ہے جو میری طرف بلاتا ہے، روشن چراغ ہے، اس کے پیچھے چلو، یہ تمہاری منزل، یہ راہبر ہے، یہ تمہیں اللہ تک پہنچائے گا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو، یہ تمہیں اللہ تک پہنچائے گا. اللہ نے بھی کیا پیار ہے. کبھی اللہ آپ کے رات کے رونے کو ذکر کرتا ہے، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. کبھی آپ کے اندر کے غم کو ذکر کرتا ہے، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. کبھی آپ کی عالمی نبوت کو بیان کرتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. کبھی آپ کے قرآن کی قسم اٹھاتا ہے، قاف القرآن المجید. کبھی آپ کی رسالت پہ قسم اٹھاتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. آپ پر اعتراض ہوا کہ یہ شاعر ہے، تو اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر کہتا ہے، فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. لوگوں نے کہا یہ جادوگر ہے، جادوگر ہے. تو میرے اللہ نے پھر قسم اٹھائی، فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. نہ یہ جادوگر ہے، نہ یہ شاعر ہے، یہ میرا رسول ہے جس کی عظمت کو قرآن بیان کر رہا ہو، وہ کتنا عظیم ہو. بنانے والا جس کی عظمتیں بیان کر رہا ہو، وہ کتنا. کبھی آپ کی چادر کا ذکر کرتا ہے، یا ایھا المزمل. کبھی آپ کے کمبل کا ذکر کرتا ہے، یا ایھا المدثر. کبھی آپ کے مقام کا ذکر کرتا ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. کبھی مقام محمود آپ کے لیے سجاتا ہے، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. کبھی آپ کی رحمت کو بتاتا ہے، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. کبھی انسان جنات سب کا نبی بنا کر آپ کو پیش کرتا ہے، قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. کبھی آپ کے ساتھیوں کا بھی ذکر کرتا ہے، والذین معہ. یہ جو میرے نبی کی نبوت کی نشانی کون ہے؟ اس کے صحابہ. اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ میرے نبی کے جو ساتھی ہیں، ان کی زندگی بتاتی ہے کہ ان کو نبی کا فیض ملا ہے. چونکہ ایسی ہستیاں نبی کی صحبت کے بغیر وجود نہیں پا سکتی. ایک عورت، مرد طاقتور، عورت کمزور، اور بڑھاپا اور کمزوری. خولہ بنت ثعلبہ، او خامد اور بیوی کی ہو گئی کوئی تکرار. خامد نے غصے میں طلاق دی تھی. طلاق تھی اس زمانے کی جس کو کہتے تھے زہار. طلاق زہار میں یہ ہوتا تھا کہ وہ عورت اس کے لیے ہمیشہ حرام ہو جاتی تھی. دوسرا نکاح ہو کر، طلاق ہو کر بھی اس سے شادی نہیں ہو سکتی تھی. 3 طلاق میں تو یہ شکل ہے، پھر کہیں شادی ہو جائے، وہاں سے طلاق ہو جائے، ادھر شادی ہو جائے. لیکن زہار میں ہمیشہ کے لیے حرام. تو اوس بن صامت، انہوں نے طلاق دے دی. یہ بھاگی اللہ کے نبی کے پاس آئیں. حضرت اما عائشہ ہمارے نبی کو کنگھی کر رہی تھی. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ان زوجی اوس ظاہر منی. میرے خامن اوس نے میرے ساتھ زہار کر دیا، وہ طلاق دے دی جس میں ہمیشہ کے لیے حرام. تو یا رسول اللہ آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ تو چونکہ ابھی کوئی حکم نہیں آیا تھا، جو ماحول میں تھا، آپ نے کہا خولہ ختم، معاملہ ختم، تو حرام ہو گئی. کہ یا رسول اللہ غور فرمائیں، ابو ولدی احب الناس الیہ. مجھے اس سے پیار ہے، اس کو مجھ سے پیار ہے، میرے اس سے بچے ہیں. غصے میں کہہ گیا، کچھ نظر ثانی فرمائیں. آپ نے کہا خولہ تو حرام ہو گئی. کہنے لگے یا رسول اللہ میرے چھوٹے بچے ہیں، میرا پیٹ پھٹ گیا، میری جوانی ڈھل گئی، میرے ماں باپ مر گئے، اب میں کہاں زندگی گزاروں؟ بھائی کہاں بوجھ اٹھاتے ہیں بہنوں کا، بعد میں شاید یاد نہ رہے. میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ تمہیں بتاؤں، سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ تمہیں بتاؤں. اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ تمہیں بتاؤں. کہا جی کیا؟ کہا جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ لوٹ کے گھر آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ.
جب وہ بولے جا رہی تو آپ چپ ہو گئے کہ بھئی یہ تو مائی مانتی نہیں، تو آپ چپ ہو گئے. اس نے آپ کو دیکھا بھی ابھی کچھ کہیں گے، ابھی کچھ کہیں گے. جب نہیں بولے تو کہنے لگے اچھا آپ نہیں سن رہے ہیں، میں آپ کے رب سے بات کرتی ہوں. کل تک یہ پتھروں کو پوجتے تھے، کل تک یہ پتھروں کو پوجتے تھے، اور آج یہ کہاں پہنچ رہے ہیں؟ آپ نہیں سن رہے، میں آپ کے رب سے بات کرتی ہوں. اس نے وہیں ہاتھ اٹھایا، اے میرے رب، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں پالوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں، اور خامد پالے تو تربیت کہاں سے کرے، تربیت تو مائیں کرتی ہیں، آپ کہاں فرصت ہوتی. اے اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار. یہ نہیں کہا تو اپنا شریعت کا فیصلہ اتار. اللہ میرے حق میں فیصلہ آنا چاہیے، میرے خلاف نہیں آنا چاہیے. اللہ کو پابند کر رہی ہے، اللہ میرے حق میں فیصلہ اتار. اور روئی. ایک دم اللہ کے نبی پر وحی آئی تو حضرت عائشہ نے فرمایا خولا چپ کرو، وحی آ گئی، وحی آ گئی. تو خولا نے یوں دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، آنکھیں بند ہو جاتی تھی، پسینہ ماتھے پہ آ جاتا تھا وحی کے وزن کی وجہ سے. تو اس نے اور زور سے رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں اب یہ وحی میرے حق میں ہے یا میرے خلاف. تو جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے آنکھیں کھولی، پسینہ پوچھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا خولا مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں فتویٰ دے دی اور اس طلاق کو ختم کر دیا ہے، اور اس کو حدیث کا حصہ نہیں بنایا، قرآن کا حصہ بنایا کہ قیامت تک ایمان والی عورتیں اور مرد پڑھیں اور یاد کریں کہ یوں بھی اللہ سے یاری لگ سکتی ہے. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها. ہائے ہائے ہائے، 28واں سے پارہ شروع ہو رہا ہے، 28واں سے پارہ، اور اللہ نے اتنے خوبصورت انداز میں آیت کو اتارا. قد سمع اللہ، اپنا نام لے کر آئے. ہاں ہاں میرے حبیب، میں بھی آپ کی عدالت میں موجود تھا، اس خاتون کا جھگڑا میں سن رہا تھا جو آپ کے سامنے اپنے خامد کا گلہ کر رہی تھی اور آپ سے فتویٰ لے رہی تھی کہ اس کو ختم کرو، اور آپ نہیں دے رہے تھے فتویٰ، اور میں آپ کا اور ان دونوں کا مکالمہ سن رہا تھا. آپ وہ اقرار کروا رہی تھی، آپ انکار کر رہے تھے، میں بھی شریک مجلس تھا. میں آج کے بعد اس طلاق پہ یہ جرمانہ رکھتا ہوں، اس طلاق کو ختم کرتا ہوں. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. پتھر کے پجاری اس نبی کے فیضان سے وہاں تک پہنچے کہ قرآن ان کے لیے اترا. تو میرے بھائی اور بہنوں، کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ، کہ اپنی زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندہ کرو، محمدی بنو. ایک ہی ہستی ہے جس سے اللہ نے پیار کیا، اس سے پیار کرنے والے بنو، اللہ آپ سے پیار کرے گا. اس کے سامنے اپنی ساری خواہشات چھوڑ کر اس کے حکم پر آ جاؤ، اللہ دنیا اور آخرت تمہاری بنا دے گا. ایک بدو آ کر کہنے لگا محمد، آپ نے کہا ہاں ہیں ہاں جی. اب کبھی کسی کی بدتمیزی کے جواب غصے سے نہیں ہے، ہمیشہ نرمی پیار. محمد یہ بدتمیزی تھا. جی میرے بھائی تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں. کیا؟ کدو کہتا ہے ہم پیو دادے کا دین چھوڑ کے تیرا کلمہ پڑھ لیں گے، وہ کس لیے؟ کدو کہتا ہے یہ روم ایران کی سلطنتیں ٹوٹ کر یہ تیرے ساتھی اس پر قبضہ کر جائیں گے، ان کو تو روٹی نہیں ملتی، یہ اتنی سپر پاور کو کیسے توڑیں گے؟ آپ مسکرا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں. اور تو کہتا ہے کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے. آج تک کوئی قبروں سے اٹھ کر آیا؟ تو آپ نے بڑے مسکرا کر فرمایا انشاءاللہ تیری عمر لمبی ہوگی، تو دیکھے گا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور تو دیکھے گا ایران اور روم ٹوٹے گا. اور باقی رہی تیسری بات تو قیامت کا دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا. وہ بھی کوئی بڑا تکڑا تھا، کہنے کا میں نہ مانوں. چل مکہ فتح ہوا تو سارا عرب کلمہ پڑھ گیا، کہنے کا بھئی ایک تو ہو گیا.
عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران بھی ٹوٹ گیا، روم بھی ٹوٹ گیا، کہنے لگے ابھی دوسری بھی ہو گئی ہوں تو یہ بھی ہو ہی جانی ہے، کلمہ پڑھ لے بھائی. تو کلمہ پڑھ کے آ گیا مدینے، ہجرت کر کے مدینے آ گیا. حضرت عمر سے جب کبھی آمنا سامنا ہوتا تو اس کو بڑی عزت دیتے، اور جب وہ کبھی آتا اور آپ محفل میں بیٹھے ہوتے اور وہ آتا تو کھڑے ہو جاتے، تو ساتھی لوگ حیران ہوتے کہ عام سا دیہاتی آدمی اس کے لیے حضرت عمر اتنا پروٹوکول کیوں دیتے ہیں. تو ایک دن ان کی آنکھوں میں سوال پڑھ کے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں میں اس کو کیوں عزت دیتا ہوں. جس دن یہ آیا تھا اس دن میں بھی موجود تھا اور اس نے یہ کہا تھا، اور اللہ کے نبی نے یوں فرمایا تھا کہ باقی رہی تیسری بات موت کے بعد اٹھنے کی، تو قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا، اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے. یہ جنتی آدمی ہے، اس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑنا ہے. اپنے ہاتھ چھڑا کر نبی کے ہاتھ میں دیتے. محمدی بنو، امتی بنو، فرقے میں بنو. فرقے واریت کی آگ نہ بھڑکاؤ. پاکستان کے جراثیم یہاں دفن کر دو کہیں. انڈیا بنگلہ دیش میں تو کم ہے، انڈیا پاکستان میں یہ زہر ہے، زہر ہے، زہر ہے، زہر قاتل ہے، زہر قاتل ہے، زہر قاتل ہے. امت کو سب سے زیادہ تباہ کرنے والا یہ قدم ہے کہ تم امت سے ہٹ کر فرقوں کو اپنی پہچان بنا لو. تم امت پنے سے ہٹ کر فرقہ واریت کے نمونے اپنے کھڑے کر دو اور اس کے سٹیکر اپنے بنا لو. سارے علامتیں ہٹا کر محمدی بن کے دکھاؤ. میرے اللہ نے ایک سے پیار کیا، وہ محمد ہے. میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد. اور ہمیشہ نام زیادہ رکھے جاتے ہیں محبت کی وجہ سے. تو کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین. اور قرآن سے نکال کے دکھاؤں تو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، مزمل، مدثر، رؤوف، رحیم، عزیز، حریص. یہ میرے رب نے اپنے نبی کے نام رکھے ہیں محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اور فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم کا اعلان کیا ہے کہ میرے حبیب یہ آسٹریا والوں کو بتا دے کہ جب تک تیرے غلام نہیں ہوں گے تیرے رب کی قسم کسی کا کچھ قبول نہیں ہے. فلا وربک، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے. قرآن سارا خوبصورت ہے اور قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں. والعصر یہ قسم ہے، والضحى واللیل یہ قسم ہے، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى یہ قسم ہے. ایسے ایک قسم اللہ نے یہ اٹھائی ہے، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے. اے میرے حبیب مجھے آپ کے رب کی قسم، مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ یوں لگتا ہے جیسے قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور رب کوئی اور ہے، رب محمد کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے. یہ عربی میں کمال محبت یوں بیان کیا جاتا ہے، غیر بن کے قسم اٹھائی جاتی ہے. فلا وربک. آسٹریا والوں کو نہیں پتا میرا تجھ سے کتنا پیار ہے. فلا وربک سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تو میرا حبیب ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا، انہوں نے دوڑ لگا دی تو اللہ نے کہا موسیٰ دوڑ کے کیوں آئے؟ ما اعجلک، دوڑ کے کیوں آئے؟ تو کہنے لگے عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں دوڑا اس لیے ہوں کہ تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے، تجھے راضی کرنے کے لیے. ساری دنیا سے کہتا مجھے راضی کرو، ساری دنیا ورضوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کرو، میرا راضی ہونا سب سے بڑی بات ہے. اور خود کیا کہتا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ساری دنیا مجھے راضی کرے گی، میرے حبیب میں آپ کو راضی کروں. میں نے آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں، راضی ہو جائیں. میرے بھائیوں، اللہ تو بے نیاز ذات ہے، اس پر گناہوں کا اثر نہیں ہوتا.
نیکیوں کا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کا سامنا کرنا آسان ہے، اللہ کے نبی کا سامنا کرنا مشکل ہے، کہ جو دکھ وہ اٹھا گئے اس امت کے لیے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا کہ یہ دعا ہے مانگ، ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی۔ مجھے بھی اللہ نے کہا مانگ، میں نے کہا نہیں یہاں نہیں، آخرت میں امت کی بخشش کے لیے مانگو۔ دنیا سے جانے کا وقت ہے، 12 ربیع الاول ہے، جبریل دروازے سے داخل ہو کر آ کر چپ ہو کے کھڑا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ باہر ملک الموت اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے کہا آ جائے۔ ملک الموت اندر آ کر سلام کرتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں، کبھی کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے کہا تھا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے، اور آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے کہا تھا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ یہ محمد مصطفیٰ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ نہ بھلاؤ اسے نہ بھلاؤ۔ گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔ 7 بر اعظم مل گئے اور محمد مصطفیٰ کو ناراض کیا تو ہار گئے۔ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ چل چل زندگی مک گئی، حضرت کسی اور پاسے آ گئے، پیچھا جاون دا ٹائم ہی مک گیا ہے۔ ایک ہستی ہے جسے میرے رب نے چاہا، حبیب اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور ابو القاسم اور طہ اور یاسین اور محمد، اور کسی نبی کا نسب آدم تک محفوظ نہیں، واحد ہستی ہیں جن کی پیڑھی نسب آدم تک جاتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاس بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن دیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائل بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ ملک الموت کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے آنا چاہیں تو لے آؤ، رہنا چاہیں تو واپس آ جاؤ۔ تو آپ نے کہا میں اجازت دوں گا تو مجھے لے جاؤ گے؟ کہاں جی آپ کو بھی لے جاؤں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، تو کیا کہتا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں۔ بھائی بہنوں، اللہ سے مانگا کرو یا اللہ ایسی موت دے کہ تو ہماری ملاقات کے شوق میں، ہم تیری ملاقات کے شوق میں۔ ایسی موت نہ آئے کہ مجرم پکڑا ہوا جیل جا رہا، ایسی موت آئے کہ مسافر لوٹ کے گھر جا رہا۔ اس دھوکے کی دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ بہت بے حیثیت ہے۔ آپ نے جبریل سے فرمایا کیا کہتے ہو؟ کہا یہ اللہ تو آپ سے ملاقات چاہتے ہیں۔ کہا اچھا پھر جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں۔ میرے رب کی قسم یہ سوال میرے نبی نہ اٹھاتے تو ہم بندر خنزیر ہو گئے ہوتے۔ تو جبریل واپس گئے اور پیغام لائے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے، ساتھ
کہا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مچھلی کھائی تھی ہفتے کے دن، ہفتے کو پکڑتے تھے، اتوار کو کھاتے تھے، اللہ نے بندر بنا دیا۔ ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، سود کھانا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، شراب بیچنا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، نماز چھوڑنا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑے جرم ہے۔ ہم بندر خنزیر کیوں نہیں بن رہے؟ اس کو دعا دو جو جاتے ہوئے اولاد کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے کہ میرے حسن حسین کا کیا بنے گا۔ حالانکہ دیکھ لیا تھا ایک ذبح ہو رہا ہے، ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ہاں ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ یا قیامت کے دن انکار کر دینا، اسے نہیں جاؤنا نبی دے سامنے۔ یا تو اتنی طاقت پیدا کرو کہ جب تمہیں دربار رسالت میں پیشی کی حاضر کیا جائے تو کہنا میں نہیں جانتا۔ یا تو یہ طاقت پیدا کرو، یہ نہیں کر سکتے ہو تو ان راہوں سے واپس آؤ جن پہ جا رہے ہو۔ یہ ساری دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ غدار مکار دغاباز دھوکے باز ہے۔ اسے آخرت کے لیے کمائی کا ذریعہ بناؤ، اس کے پیچھے آخرت برباد نہ کرو۔ حضرت علی کا فرمان ہے لا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک۔ اپنے بچوں کو وصیت فرمائی تھی کہ میرے بچوں دنیا اور آخرت آپس میں ٹکرائیں گے، جب ٹکرائیں آخرت بچا لینا، دنیا چھوڑ دینا۔ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، جب ٹکرائیں جب ٹکرائیں جب ٹکرائیں، آخرت بچاؤ دنیا جاتی ہے، دنیا بچاؤ آخرت جاتی ہے، تو پھر آخرت بچا لینا، دنیا چھوڑ دینا۔ اپنے بچوں کا مسئلہ نہیں اٹھایا ہے، تمہارا مسئلہ اٹھایا ہے، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو جواب ہے ہم آپ کی امت کا ساتھ دیں گا۔ الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلیٰ، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ جب ماں فریاد کرتی عرش کانپ اٹھتا ہے۔ والدین کی نافرمانی کے لیے کیا لفظ ہے؟ حقوق۔ حالانکہ پورے قرآن حدیث میں لفظ آتا ہے معصیت، معصیت، اور ماں باپ کے بارے میں آتا ہے حقوق۔ ماں باپ کی نافرمانی کے لیے معصیت کا لفظ حقوق۔ حقوق کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھو، کسی چیز کو پرزے کر کے پھینک دینا ایسا کہ کبھی جڑ نہ سکے، اس کو کہتے ہیں حق، حقوق۔ اس لفظ میں اشارہ ہے جس کے ماں باپ روٹھ گئے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، اس کے پہلے کچھ نہیں رہا، کہ ہر شے ختم ہو گئی۔ ایک صحابی ہیں علقمہ، ان کی بیوی کا پیغام آیا، یا رسول اللہ میرے خامد موت کی حالت میں کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ صحابی، ارے بھائی کون صحابی؟ جو میرے اللہ نے کہا ہے میرے حبیب کلن وعد اللہ الحسنى، تیرے تمام صحابہ جنتی ہیں، کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اب دوڑے ہوئے گئے، کہا بیٹا کلمہ پڑھو، کہا جی نہیں پڑھا جا رہا۔ بول رہے ہیں؟ کہا جی نہیں پڑھا جا رہا۔ پڑھنا چاہتا ہوں؟ نہیں پڑھا جاتا۔ کہا والدین میں کون ہے؟ کہا ماں۔ ناراض ہے؟ کہا جی۔ بلاؤ، وہ آ گئی۔ کہا تو اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ کہ جی میں ناراض ہوں۔ کہ کس وجہ سے؟ کوئی بڑی وجہ نہیں بتائی۔ کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں، بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو اٹھنے والا، روزے رکھنے والا، مجھ سے بدتمیزی سے بات کرتا تھا، اس سے میرا دل دکھا ہوا، بدتمیزی سے بولتا تھا، سخت بولتا تھا۔ تمہارے ہاں تو ان بچوں کو کیا پتا ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں؟ جس ماحول میں یہ پروان چڑھ رہے ہیں، ان بچوں کا کیا گلہ؟ تو ہمارے دیش میں یہی حال۔ کہ یا رسول اللہ بس سخت بولتا تھا، مجھے اس کا دکھ۔ تو آپ نے کہا معاف کرو گے؟ کہ نہیں کرتے۔ کہ اچھا اگر میں اسے تیرے سامنے آگ لگاؤں پھر معاف کرو؟ کہاں پھر تو معاف کرو۔ کہ اگر تو نے معاف نہ کیا یہ آگ میں، اللہ کی آگ میں جائے گا، میری آگ تو چھوٹی۔ کہ اچھا پھر میں معاف کرتی ہوں۔ کہ میں معاف کرتی ہوں۔ آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
اور جان نکل گئی۔ ماں کے دکھ نے صحابی کا کلمہ روک دیا، ہماری کیا حیثیت؟ میرے نبی نے اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھ میں اس کی نوکری کیسے کروں، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا، میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ 6 برس کی عمر میں ماں فوت ہوئی تھی، 63 سال کی عمر میں حج کرنے گئے، 57 سال کے بعد اب وہاں سے گزرے ہیں تو اونٹنی کو پہاڑوں میں ڈال دیا، کسی کو نہیں پتا یہ کہاں چلتی ہے، 60-70 ہزار کا مجمع ساتھ تھا، جو قریب کے لوگ تھے انہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے، باقیوں کو نہیں پتا اندر کدھر جا رہے ہیں، کیونکہ قبر اندر ہے۔ میں 2000 میں گیا ہوں، میں نے وہاں زیارت کی، قبر اندر ہے۔ چلتے 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 پہاڑوں کے اندر 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 ایک اونٹنی بٹھائی، اتنا ہی اونچا پہاڑ ہے جتنا یہ گنبد ہے، وہاں میرے نبی کی ماں قیامت کے لیے سو رہی ہے۔ 57 سال گزر چکے ہیں، 7ویں دن آدمی غم بھول جاتا ہے۔ آپ ماں کی قبر کے سرانے یوں بیٹھے، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھے اور سر دیا گھٹنوں میں، ایسے چھوٹے بچے روتے ہیں لمبا رونے کے لیے، یوں بیٹھے اور پھر جوں روئے، ہائے ابوا کے پہاڑوں کو بھی رلاتی ہے، اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی۔ میں بہت دفعہ یہ قصہ سنا بیٹھا ہوں، سناتا رہوں گا جب تک میری زندگی ہے، مجھے ہر دفعہ رونا آتا ہے، حالانکہ کتنا ہی بڑا قصہ ہو، کچھ دنوں بعد آدمی جذبات نکل جاتے ہیں، لیکن نیچے آ کر ہمیشہ میری بے بسی ہو جاتی ہے کہ میں چونکہ وہاں گیا ہوں، میں نے وہ دیکھا۔ تم آسٹریا کے خوبصورت ملک میں کیا جانو کہ میرے نبی پہ کیا گزری 6 سال، ہائے واہ یا رسول اللہ، ہائے 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 ہائے۔ چھوٹا معصوم بچہ کیا رویا ہے وہاں، آج 63 برس کی عمر میں بھی بیٹھے رو رہے ہیں۔ دفن کرنے کے بعد جب وہ نیچے اترے تو پھر بھاگ کے اوپر چڑھ گئے، پھر بھاگ کے اوپر چڑھ گئے۔ پیچھے ایمن گئی تو ایسا نظارہ تھا کہ ابوا کے پہاڑ بھی زبان ہوتی تو چیخ اٹھتے۔ آپ ماں کی قبر کو لپٹ کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے۔ یہ تمہارے نبی ہیں، یہ میرے نبی ہیں، کل کائنات کے نبی ہیں، صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، کل کائنات کے نبی ہیں۔ کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، کوئی مان کے باقی ہے، سب کے وہی ہیں۔ اب پھر فرمایا کہ آگے آپ کے حاجیوں کا انتظام ٹھہرنے کا آگے تھا، 10 میل آگے کھلا میدان تھا وہاں۔ آپ نے کہا میں آگے نہیں جاؤں گا، میں آج رات اپنی ماں کی قبر کے پاس گزاروں گا۔ رات آپ نے وہیں کیا فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تبلیغ کا کام ایک خوبصورت محنت ہے، اللہ کے نبی کے دین کو سیکھنے کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے۔ اس کو جماعت نہ سمجھو، یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے، دین پہ چلنا، دین کی دعوت دینا۔ ہمارے ذمہ ہے اللہ کا پیغام پہنچانا، مسائل بتانا علماء کا کام ہے، دعوت دینا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اپنے دین پر ثابت قدم رہنا اور اس کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، یہ ہم سب کے ذمہ ہے، اپنی جان مال لے کر۔ تو آپ بہت بڑا مجمع آئے ہوئے آسٹریا کا، مجھے خیال نہیں تھا کہ اتنے لوگ آئیں گے، کیونکہ مجھے ماشاءاللہ لگتا ہے بہت سے دور دور دراز سے آپ سارے بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں، تو بہت خوشی ہو رہی ہے، یہ در و دیوار بھی خوش ہوں گے اور یہ فضا بھی خوش ہوگی، اس مجلس کے ملائکہ بھی پتہ نہیں کتنا خوش ہو رہے ہوں گے کہ اللہ کے محبوب کی امت کا اتنا بڑا اجتماع ایک دیار غیر میں۔ آسمان کے دروازے بھی تمہارے لیے کھلے ہوئے ہوں گے۔
अल्लाह उसका रसूल से सुलह करके जिंदगी गुजारने की नीयत करो, उसको सीखना, उसको फैलाना। अगर फैमिलीज के साथ रहते हो तो अपने बच्चों के लिए टाइम निकालो, अपनी बीवियों के लिए टाइम निकालो, खामिद और बीवी की मोहब्बत को कायम करो। दुनिया की सबसे अहम मोहब्बत खामिद और बीवी की मोहब्बत, बाकी इसके बाद हैं। दुनिया का सबसे अहम रिश्ता खामिद और बीवी का है, सबसे मुकद्दस रिश्ता माँ और बाप है, और सबसे अहम रिश्ता खामिद और बीवी है। अल्लाह ने दुनिया में पहला रिश्ता कायम किया, वो बीवी और खामिद का कायम किया। आदम और हवा में निकाह के साथ खामिद और बीवी का रिश्ता कायम फरमाया। उन्हें माँ बाप नहीं बनाया पैदाइशी तौर पर के साथ 2-4 बच्चे भी अल्लाह बना देता। उन्हें पहले खामिद और बीवी बनाया, फिर उनको माँ बाप बनाया, फिर उनको दादा दादी बनाया, नाना नानी बनाया, सास ससुर बनाया। सारे रिश्ते खामिद और बीवी से जन्म लेते हैं। अगर इस रिश्ते में दरार पड़ गई तो नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। और घरों में चाहे ऑस्ट्रिया में रहो, चाहे लाहौर में रहो, चाहे ढाका में रहो, चाहे दिल्ली में रहो, घर को आबाद करने का एक ही रास्ता है, एक दूसरे से हुस्न सलूक, अच्छे अखलाक, दरगुजर और बर्दाश्त। खामिद बीवी की बर्दाश्त न करे, बीवी खामिद की बर्दाश्त न करे, घर तो उजड़ जाए। और दुनिया में कोई 100% दूसरे के मुताबिक नहीं हो सकता। एक ही रास्ता है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करो, एक दूसरे को बर्दाश्त करो। तुम्हारी नस्लें यहाँ परवान चढ़ रही हैं, इनके लिए सोचो, इन्हें मरने से पहले निजाम दे के मरो, इनको स्कूल दे के मरो, मस्जिदें देकर मरो, मदरसे देकर मरो। यहाँ ऐसे नहीं, अगर तुम्हारी नस्लें यहाँ हैं, तुम्हारे पास पासपोर्ट हैं यहाँ के, तो तुम लोग वापस नहीं जाने वाले हो। अपनी नस्लों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए सोचो कि ये अच्छे मुसलमान बन के यहाँ रहें। इनके लिए तुम्हारे अपने स्कूल हो, तुम्हारे अपने मदरसे हो, तुम्हारी अपनी मस्जिदें हो। ये तो देखो आज ये मस्जिद छोटी पड़ गई, अल्लाह ताला तुम आपस में चंदा इकट्ठा करके बड़ी मस्जिद बनाओ और आपस में जुड़ के रहो, जुड़ के रहो, जुड़ के रहो, जुड़ के रहो, मोहब्बत से रहो। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, मेरे नबी ने पूछा इस्लाम का सबसे बड़ा अमल कौन सा है? सहाबा ने कहा नमाज, आपने कहा नहीं। उन्होंने कहा जिहाद, आपने कहा नहीं। कहा रोजा, आपने कहा नहीं। कहा हज, आपने कहा नहीं। कहा जी अच्छा फिर क्या है? आपने कहा इस्लाम का सबसे बड़ा अमल और सबसे मजबूत अमल आपस में मोहब्बत है अल्लाह के लिए, बुग़्ज़ है अल्लाह के लिए, मोहब्बत है अल्लाह के लिए। मोहब्बत करना सीखो, मोहब्बत करना सीखो। मैंने बीच में भी कहा था किसी फिरके को अपने साथ मंसूब न करो। जिस ज़हन पर चलना चाहते हो चलो, लेकिन उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो। देख लो मेरा मुल्क कैसे आग में जल रहा है। ऐसी नफरतों की आग है कि 7 समंदर भी डालूं तो बुझने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो यहां अल्लाह के महबूब की जिंदगी को अपने लिए नमूना बनाओ, अपने घरों में भी, अपने बाहर में भी। अगर तुम ताजिर हो, तुम्हारी दुकान पे कोई गलत चीज ना हो, तुम्हारी जबान पे झूठ ना हो, धोखा ना हो। इन लोगों ने तुम्हें सारे हुकूक दिए जिनके पास पासपोर्ट है। इनके साथ धोखा ना करो, इनके साथ फ्रॉड ना करो, इनके साथ झूठ ना बोलो, इनके साथ टैक्स की चोरी ना करो। ये तुम्हें दे रहे हैं, तुम इनको दो, ये तुम्हारा सदका बनेगा। पेपर बनाने के लिए यहाँ की लड़कियों से शादी ना करो। फ्रांस से आ रहा हूं, एक लड़की का फोन आया कि एक पाकिस्तान के जिले का नाम लिया, उसके लोग बहुत से यहाँ हैं, यहाँ इस इलाके में, कि वो उस जिले का था, ये उसका नाम था, उसने मेरे साथ शादी की। अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी, वो मुझे छोड़ के चला गया, उसका काम हो गया, पेपर बन गया, वो दौड़ गया। लेकिन मुझे ईमान मिल गया है, मुझे ईमान मिल गया है। अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत दे दी है। मैं नहीं इस्लाम छोड़ूंगी, वो मुझे छोड़ के चला गया तो चला गया। ये जुल्म और सितम तकरीबन हर मुल्क में हो रहा है। अगर तुम्हारे पेपर पूरे नहीं, वापस चले जाओ। अल्लाह का निजाम, अल्लाह का राज़िक़ होना आसमानों पर है, जमीन पर तो नजर आता है, वो रिस्क आसमानों से आता है। 2 नंबरी करके मत रहो, वापस चले जाओ। इज्जत से रहना सीखो, जिल्लत का रहना मत सीखो।
पैसे के पीछे जलील न हो, इज्जत नफ्स को बचा के रहो। तुम्हारे पेपर हैं, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें पासपोर्ट भी दे, तुम्हारे पेपर मुकम्मल करे। मैं तो हर जगह ये दुआ करता, लेकिन अगर तुम ऐसे जेली चक्कर से हो तो फिर वापस चले, मत रहो। अपने ज़मीर की आवाज को सुनो, अल्लाह उसके रसूल की आवाज को सुनो कि मुसलमान धोखा नहीं देता। मेरे नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, दो नहीं कर सकता। मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, दो नहीं कर सकता। दो नहीं कर सकता, एक झूठ नहीं बोल सकता, एक धोखा नहीं दे सकता। झूठ हमारे अंदर रच गया है, धोखा रच गया है। मुसलमान सच्चाई का नाम है, मुसलमान दयानतदारी का नाम है। रिस्क अल्लाह, बावजू रहो, तुम्हें रिस्क बढ़ने के रास्ते बताता हूं। बावजू रहो, रिस्क बढ़ेगा। एक साहब ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह उरीदुन युस्सा अलैया रिस्की, मैं चाहता हूं मेरा रिस्क बढ़ जाए। बहुत आसान नुस्खा बता रहा हूं, मैं चाहता हूं मेरा रिस्क बढ़ जाए। तो आपने कहा, अदिम अला तहारा युस्सा अलैका रिस्को, तू बावुज़ू रहा कर, अल्लाह तेरा रिस्क बढ़ा दे। जो ये चाहे उसकी उम्र लंबी हो, कौन नहीं चाहता? जो ये चाहे उसकी उम्र लंबी हो। मन अहब्ब अन युमद्द फी उम्रिही व युस्सा फी रिज़्क़िही, जो ये चाहे उसकी उम्र लंबी हो और उसका रिस्क ज्यादा हो, तो क्या करे? दो काम करे, एक माँ बाप की खिदमत, एक रिश्तेदारों से अच्छा सलूक। रिस्क बढ़ जाएगा, जिंदगी बढ़ जाएगी, रिस्क बढ़ जाएगा। रिश्तेदारों से अच्छा सलूक, माँ बाप की खिदमत। बावजू रहने से रिस्क बढ़ेगा, सदका करने से रिस्क बढ़ेगा। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, ये आपको मैं वो रास्ते बता रहा हूं जो अल्लाह उसके रसूल ने बताए हैं, जिनसे अल्लाह रिस्क बढ़ाता है। तो मेरे भाई, उस तबलीग के काम को काम समझ के करो। ज्यादा नहीं कहता हूं आपसे, 4 महीने चिल्ले की नियत करो, जब पाकिस्तान जाओ, इंडिया जाओ, बांग्लादेश जाओ, हर महीने 3 दिन लगाने शुरू करो। हर महीने 3 दिन लगाने शुरू करो। नियत करते हो सारे भाई? नियत करते हो सारे भाई? और इनकी सुलह अल्लाह को इतनी पसंद है कि जब ये सुलह करता है, इनके पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है, पिछले सारे माफ कर देता है। नियत करते हो सारे भाई? एक आखिरी बात कहकर दुआ करते हैं कि आप बहुत बड़ा मजमा आए बैठे हो, ऊपर मुस्तूरात हैं मेरे सामने, आप आज तौबा करके उठो यहाँ से, तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। कोई बड़ा औखा काम भी नहीं है, आसान काम है, और कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर कभी तौबा टूट जाए फिर दोबारा कर लेना, फिर माफी मिल जाएगी। कहीं तो शैतान कहता है, यार पक्की तो होती नहीं, फिर की करिए। तुम कच्ची करो, कच्ची करो, तुम करते जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें पक्का कर देगा, कर देगा, कर देगा। नियत करते हो? नियत करते हो? तो एक दफा कहो मेरे साथ, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो, या अल्लाह मेरी तौबा। अब अगर आपने दिल से कहा है, ऊपर मस्तूरात नीचे आप, तो अल्लाह की कसम आपके सब गुनाह माफ, मौज करो, माफ। हाँ, कोई हुकूक बाकी है, हक माफ नहीं हुआ, गुनाह माफ हो गया। हक तो देना पड़ेगा, गुनाह माफ हो गया। और अगर दोबारा कभी ये तौबा टूट जाए तो फिर डरना नहीं, फिर कर लेना, अल्लाह फिर माफ कर। मेरे नबी ने फरमाया, दिन में 70 दफा तौबा तोड़ो और 70 दफा करो, अल्लाह हर दफा माफ करेगा, हर दफा माफ करेगा। ठीक है ना? हर दफा नए सिरे से तौबा करो, नए सिरे से तौबा करो। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी तौबा को पुख्ता कर देगा। अल्लाह ताला, मैं जब दोबारा आऊं तो तुम हमें ऐसे पाबंद जगह में बयान न करवाओ, ऐसी जगह करवाओ जो हमारे पास भी खुला वक्त हो, तुम्हारे पास भी खुला वक्त हो। तो तुम पैसा जोड़ जोड़ के क्या करोगे? कुछ लगाओ अल्लाह के दीन पर।
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. یا اللہ یہ ہمارے یا اللہ ہم سب تیرے بندے بندیاں تیری بارگاہ میں جمع ہیں، ہمیں معاف فرما، درگزر فرما، ان کی نسلوں کی یہاں ایمان عمل کی حفاظت فرما. یا اللہ انہیں بڑی بڑی مسجدیں عطا فرما، انہیں اپنے اسکول عطا فرما، انہیں اپنے مدارس عطا فرما، آپس میں محبتیں پروان چڑھا، اسلام کا یا اللہ روشن نمونہ بنا، اور یہاں کی نسلوں کے بھی ہدایت پانے کا ذریعہ بنا. جن کے کوئی کاغذات میں یا اللہ کوئی کمی بیشی اسے اپنے فضل سے پورا فرما. جو تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، ان کے لیے غیب سے رزق کا نظام فرما. اور یا اللہ امت بن کے چلنے والا بنا، امت بن کے چلنے والا بنا. ان مسجد والوں کو بھی جزائے خیر عطا فرما جنہوں نے ہمیں اجازت دی یہاں بات کرنے کے لیے، جمع ہونے کی. ان کو ان کی انتظامیہ کو اس کا بہتر صلہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ نبی کریم. بھائی بات یہ ہے کہ اب مصافحہ کرنا بڑا مشکل ہوگا. مصافحہ کوئی بھائی نہ کرے، منہ سے سلام جیسا نہیں کرو. میں آپ کو کہہ دیتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ اپنے جواب اب مصافحہ میں کریں. آپ کی بڑی اللہ اکبر، اللہ اکبر.